السلام علیکم جی، میں ہوں ریمل علی۔ میں نے کل ایک میسج ٹرول کیا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کہ میرے ساتھ کچھ لوگ اور میری کمیونٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بہت عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن شاید آپ کو احساس تب ہوتا ہے جب چیزیں آپ کے ساتھ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جہازیب خان نام کا ایک بندہ ہے جو بہت عرصے سے مجھے ٹارچر کر رہا ہے اور مجھے سٹاک کر رہا ہے اور میری زندگی اس نے مشکل کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے میں بہت ساری جگہیں چینج کر چکی ہوں، بہت ساری پلیسز بھاگ چکی ہوں جتنا بھاگنا تھا، پر دیٹ آل واز ان وین۔ ابھی ریسنٹ سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے دے شیپڈ مائی آئی بروز اباؤٹ کوئی ہفتہ پہلے انہوں نے یہ سارے میرے بال دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارے میرے بال انہوں نے کاٹ دیے اور یہ میرے ہاتھوں پہ سگریٹ بجھائے گئے ہیں اور مجھے بہت سارا مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سننے والے یہ جان لیں کہ میرا کسی قسم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بھی انسان کو مینپولیٹ کرنا چاہتی ہوں یا میں کسی بھی انسان کو فائنینشلی اس سے میں کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ لوگوں کی مینلی ایگو یا اب آپ لوگ جیت گئے ہیں، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، تو خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے، اب میری جان چھوڑ دیں۔ بٹ جب ان کو لگا کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی شی از بیگنگ اینڈ شی ڈونٹ ہیو اینی سپورٹ، تو وہ اور شیر ہو گئے، تو وہ اور کہنے لگے کہ ابھی تو ہم نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ابھی دیکھو ہم کیا کیا کرتے ہیں، ادروائز جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم تمہیں کہیں ویسے ویسے ہمارے تھرو یوز ہوتے رہو، اور ہمارے ہاتھوں مطلب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگ سچ دیکھ سکیں۔ میں صرف ایک چیز چاہتی ہوں کہ مجھے جسٹس ملے اور میں آزادی سے جی سکوں۔ پچھلے ایک سال میں 400 سے 350 تک خواجہ سرا مرڈر کیے جا چکے ہیں، اور یہ وہ نمبرز اور فگرز ہیں جو اکارڈنگ ٹو میڈیا ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور کتنے ہی سارے وہ ہیں جن کی ایف آئی آرز درج نہیں ہوئی اور ایک بھی پرزنر کو سزا نہیں دی گئی، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ 450-300 مرڈررز کو آزاد چھوڑ رہے ہو کہ جاؤ، تم نے ان کو قتل کیا ہے، ہم تمہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں، جاؤ اور قتل کرو اور شیر بن جاؤ، اور وہ اور شیر بن کے گھوم رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ جس آدمی کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ آلریڈی 4 مرڈر کیس میں انوالو ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر میری جان کو اور اگر میری ذات کو آج یا اس لمحے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار جہازیب خان ہوگا اٹک سے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے سارا میڈیا، مجھے چیف جسٹس صاحب، مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، میرا سارا کا سارا ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو ہماری ایکٹر ایسوسیشنز ہیں، کیونکہ میں آئی ایم این ایکٹر، میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، ایکٹریس ہونے کے باوجود، میں اتنے مطلب سٹیبل ہونے کے باوجود اگر میری جیسی بندی کو اس قدر ٹارچر اور اس قدر فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر سے گزرنا پڑ رہا ہے اور ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، تو پھر جو نیچے کے الٹریٹ اور جو بیچارے غریب لوگ جو خواجہ سرا ہے ان کی زندگی کتنی میزریبل ہوگی۔ میں صرف جسٹس چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس میسج کو آپ لوگ شیئر کریں، اس میسج کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ لوگ ہماری آواز بن سکیں۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سی پی او صاحب سے، میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اب ہمیں مارنا بند کر دو۔ 400-500 بندہ مر چکا ہے ایک سال کے اندر، کیا ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے؟ Don't we deserve to live? We just want to live. Let us live. بس ہمیں جینے دو۔ جب ہم لوگ کچھ نہیں ہوتے ہیں اور شٹ ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں ڈس اون کر کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اور جب ہم لوگ اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے اپنا نام بناتے ہیں تو اس طرح کے پاورفل اور سنبرز اور اس طرح کے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر دینے والے سائیکوپیتھ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو اپنا پلے ٹوائے بنانا چاہتے ہیں۔
मैं ये सफ़र नहीं करना चाहती हूँ. मैंने बहुत साल बर्दाश्त किया, चुप किया. मैं चाहती थी कि किसी तरह से ये मसला रिजॉल्व हो जाए. ये सब कुछ होने के बावजूद आज 8 दिन हो गए हैं मैं मीडिया पे नहीं आई. मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर उनकी मेनली ईगो सेटिस्फाइड होगी आफ्टर डूइंग ऑल दिस विद मी तो वो पीछे हट जाएंगे. लेकिन वो लोग स्टिल पीछे नहीं हटे हैं और वो लोग और ज्यादा से ज्यादा जोर से और ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ और प्रेशर डाल रहे हैं. और मैं अब ये चीज नहीं सहना चाहती हूँ. प्लीज. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं वीडियो बहुत ज़रूरी है बनानी. वो इसलिए बना रही हूँ कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ अरसे पहले मेरे साथ एक इशू हुआ था और एक मसला हुआ था. कुछ लोग थे जिनके साथ कुछ मसाइल चल रहे थे मेरे, और वो फाइनली हम लोगों ने कोर्ट में उस मसले को लेकर के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हल हो गई हैं. तो मैं आप सब लोगों को पूरे मीडिया को इस मैसेज के जरिए क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने फी सबिलिल्लाह माफ किया है. हम लोगों ने कोई पैसे और कोई गाड़ियाँ नहीं ली है. ये खबर बार बार मुझे सुनने में आ रही है कि इतने पैसे और इतनी गाड़ियाँ और इतनी चीज़ें ली गई या कोई ब्लैकमेलिंग की गई. हमने फी सबिलिल्लाह माफ किया है और एक भी चीज़ नहीं ली. सिर्फ अपने जीने का